اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حاضرین درود پاک تلاوت فرما کے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اج دی حاضری سارے عزیز طلباء جڑے اتھا مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم ملتان زیر تعلیم ہیں، انہاں دے حکم دے اتے تھیندی پئی ہے، اور ہی ساری صورتحال دا اور ہی سارے منظر دا بالکل اندازہ کوئی نہ ہی۔ ان حضرات نے اپنی محبت دا اظہار فرمائے، اور طلباء نال ویسے بھی اساتذہ دا اور استاد طلباء دا جڑا آپس میں ایک تعلق ہوندے بڑا عجیب ہوندے، اندے انکار دی گنجائش نہیں ہوتی۔ انہاں نال جڑا تعلق ہے ہی ترتیب دا تعلق ہے، محبت دا، پیار دا، انس دا، یہ ساری برادری ہوندی ہے، خاندان ہوندے، قبیلہ ہوندے، انہاں دی خوشی، انہاں دی غمی، انہاں دی محبت، یہ سانجھا ہوندے کام۔ اللہ تعالیٰ انہاں کو جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ انہاں کو علم و عمل ترقیات نصیب فرماوے، سا کو اخلاص نصیب فرماوے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کا ایک نظام بنائے۔ میں پہلے گزارش کر دے میں تساں حضرت دی سر علی اور شاندار تقریر سن کے ہونے بعد ہون گھروڑی والے پاسے آندے پہ ویسا اوکھے نہ تھی وائے، کیونکہ متنجن جڑا ہے نا وہ ای میں پلا تے کور میں شور میں تساں کھا کے دیں، سب کو سر علی تقریر تے آندھی کیا نہیں، جو اللہ توفیق دے سی عرض کر دے سا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا ایک نظام ہے جڑا ہی دنیا تے آئے انہیں راہونا نہیں۔ یہ دنیا بھی عارضی ہے، اگرچہ ان دی عمر انہیں وچ موجود اشیاء کو زیادہ لمبی ہے۔ انسان دی عمر کئی زمانے 100 سال ہوندی ہے، بلکہ 200 سال، 300 سال، انہیں کو بھی زیادہ 900 سال تک، 950 سال تو زیادہ عمر۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی 1000 سال تو زیادہ عمر، لیکن بقا انہاں کو بھی نہیں، فنا ہے۔ حضرت نوح بھی چلے گئے، انبیاء کرام بھی چلے گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی دنیا تو رخصت تھی گئے، لیکن ایک گال مشترک ہے
کہ انہاں تمام انبیاء نے، انہاں دے متبعین نے، انہاں دے اصحاب نے، انہاں دے حواریجین نے جو سبق انہاں کو سکھا اور اگھا منتقل کیتا، وہ سبق یہ ہے کہ ہی دنیا دے اتے جڑا وقت ملے، جڑی مہلت ملی ہے، وہ مہلت وچ کیا کرنے، وہ کو کیویں گزارنے، اپنی مرضی نال یا جیندی مرضی نال تساں ہی دنیا تے آئے ہو انہی مرضی نال۔ اتھا موجود افراد یا کائنات دے کئی خطے ہوتے بھی افراد جتنے موجود ہیں، مسلمان ہے یا کافر، کوئی ایک شخص ہی گال دا دعویٰ کر سکتے کہ میں اپنی مرضی نال دنیا تے آیا تے اپنی مرضی نال راساں اور جے تئیں دل کرے سی راساں، کوئی ایک بندہ آج تئیں دعویٰ کر سکے؟ یہ کائنات دی تخلیق بھی اللہ نے اپنی مرضی نال کی تھی، اور ان دی فنا بھی ان دی مرضی نال ہے، اپنی مرضی نہیں۔ جڑے ویلے سب کچھ رب دی مرضی نال ہے، اور میں تے تساں اساں زندگی اپنی مرضی نال گزارن دی خواہش اور کوشش کیوں کریں نے؟ سوال ہے نا جی۔ پیدا اللہ دی مرضی نال، دنیا اللہ دی مرضی نال چل دی پئی، موت اللہ دے حکم دے اتے، ول اس درمیان دا زمانہ جڑا ہے پیدائش اور وفات دے درمیان دا ہی مدت دے اندر انسان اتنا مغرور، اتنا متکبر اور ہندے اتنا گھمنڈ کیوں آوے دے کہ وہ یہ سمجھ دے کہ سارا کچھ میں خود ہاں، خدا دی ذات دا کوئی تعلق نہیں، بے باک بے خوف تھی کے سامنے آ گئے، خدا رسول دی پہچان کوئی نہیں، ختم تھی گئی ہے، عبادات تو دور رہ گئے، اخلاقیات دا بھی تصور کوئی نہیں ہے، کفار دے اندر بھی ہیں پہ عبادت تا اسلام دا رکن ہے نا، نماز مسلمان پڑھ دے، روزہ مسلمان رکھ دے، حج دی تیاری مسلمان کریں دے، قرآن دی تلاوت مسلمان کریں دے، لیکن ہمسائے دا حق کیا صرف مسلمان رکھیں دے، غیر مسلم میں رکھیں دے؟ دل آزاری کرنا کہیں دی کیا اسلام نہ متعلق ہے؟ نہیں، یہ تو غیر مسلم میں خیال کریں دے۔ کہیں دا مال ناجائز غصب کرنا، کہیں دی زمین دے اتے قبضہ کرنا، کہیں کوئی نقصان پہنچاونا، مالی طور تے ذاتی طور تے کئی حوالے نال، انہا خیال بھی غیر مسلم بھی کریں دے، صرف مسلمان دی پابندی نہیں۔ لیکن دین اسلام نے جنہیں حقوق عطا فرمائیں وہ کفار کو بھی زیادہ ہیں، انسانیت دے حقوق جنہاں کو شریعت دی اصطلاح دے اندر حقوق العباد آدھے ایسا، دو حقوق ہیں، اللہ دے حق، بندے دے حق، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ دا حق کیا ہے؟ انہوں نے شرک نہ کرو، تفصیلی گفتگو سے سماعت فرما کی تھی۔ پہلا حق اللہ دا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے شرک نہ کرو۔ دوجا حق انہیں عبادت کرو، عبادت کرو انہیں، اور عبادت دے اندر مالی عبادت، بدنی عبادت، قولی عبادت، یہ تمام عبادات انہیں میں شامل ہیں۔ نماز ہے، وجود دی عبادت ہے، انسان وضو کریں دے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ دی حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے حضرت، کوئی جزاک اللہ، ٹھیک تھی میں ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، بندہ وضو کریں دے، وضو دے ایک قطرہ جرا پانی دا انہیں وجود تو ڈھان دے، اللہ انہیں گناہ معاف کر دے۔ عبادت اپنی جگہ، اجن عبادت شروع کی تھی ہے اللہ کو تاہیاں معاف کرے نہ پہ۔
اللہ کمی کوتاہی معاف کرے نہ پہ، درگزر فرمے نہ پہ، معافی دا اعلان ہے، بخشش دا پروانہ ملنا پہ اوپر. جڑا بندہ وضو ٹھیک طریقے نال مل سی، سارے کو مل سی، مارکا تکڑے تھی وہ خیر ہے. یہ تھوڑی خدمت واسطے پکا کرے مل سی انشاءاللہ. تھوڑی دیر کان ہی پاسے رکھو، متوجہ رہو، انشاءاللہ مل سی خیر ہے. کٹھے کھاسو بہ کے وہ ڈیوائے بھی ڈیوائے دھیان کرائے. تو غلط ٹائم تک کھینا ہے خدا دے بندے، ایسا پانی کھینا ہے وال ٹھیک ہے. ایک ضرورت ہے انسان دی، پریشانی دی گال نہیں. جی توجہ فرماؤ. اللہ سبحانہ و تعالی وضو کرن دے اتے گناہاں دی بخشش دا اعلان کرے نہ پہ. اجن عبادت شروع تھی نہیں پئی، آغاز ہے، ابتدا ہے. اور جڑا آدمی اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح نماز پڑھے، انہیں بعد رب کو دعا کرے، کیا انہیں گناہ معاف نہ تھی سن؟ کیا رب راضی نہ تھی سی انہیں اتے؟ کیوں نہ تھی سی؟ ساری ترتیب ہی غلط ہے. سارے عملان دے وچ او خلوص، او کیفیات او موجود کوئی نہیں. ایک واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک صحابی حاضر تھے. ایک کو واقعہ دو طریقے نال روایات تک مل دے. نبی علیہ السلام حکیم بھی ہیں. آپ ہر انسان دے مزاج طبیعت دے مطابق کو دوا تجویز فرمائیں، انہاں علاج تجویز فرمائیں. حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر کو مریض میں دے ڈاکٹر صاحب کو بخار ہے، ایک کو دوا بئی دینے، دوسرے کو دوا بئی دینے. کیوں؟ ایک دا بخار کہیں زخم دی وجہ کو تھی سکتے، ایک دا بخار سردی دی وجہ کو تھی سکتے. وجہ مختلف ہے، بخار دا علاج مختلف تھی سی. جڑی بیماری دی وجہ کو بخار ہے، جڑے سبب تو بخار ہے، اس سبب کو ختم کرو، بخار ختم. حکیم دا مطلب یہ ہوندے، سمجھدار سیاںا بندہ ہوا ہوندے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمی حاضر تھے مختلف اوقات دے وچ، اور عذر دوہاں دا ہکو ہے، درخواست ہکو ہے، پریشانی ہکا ہے. یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، گھر دے وچ کھاؤن پیون دی کشا کوئی نہیں، دعا فرماؤ تو کوئی دوائی دیو، کچھ دساؤ کیا کرا. آپ نے ایک بندے کو آکھا ون کے ہے کہ لکڑ گولا تو تیرے گول کوئی کلہاڑی دا پھل پہ یا کوئی نہ، اگر کہہ نہیں تو ون کیوں گھننا. وہ صحابی تشریف گھن گئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام دی حکم دے اتے عمل کیتا ہے کہ لکڑی گھننا ہے اور ایک کلہاڑی دا پھل گھننا ہے. حضور نے اپنے ہاتھ نال ہوندے لکڑ ٹھوکی، ٹھوک کے فرمایا کہ ون جنگل جون کے لکڑیاں کٹ، انہاں کو بنا کے انہاں کو ویچ، اللہ تے کو برکت دے سی. محنت مزدوری کر. رکاوٹا ختم تھی. ویسے انہوں نے کم شروع کیتا، انہوں نے کم ٹر پیا، برکت تھی گئی، پیسہ آ گیا. نمازیوں پڑھ دے ہن، ذکر ہی کریں دے ہن، سارے معاملات. دوجا واقعہ یہ تو ثابت تھی گیا کہ مزدوری کرنا سنت ہے. حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تجارت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، محنت کرو، رزق حلال کماؤ، اللہ برکت دے سی. کماؤ، محنت کرو نیت نال. دوسرا واقعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان صحابی کو دوسرے کو ون کے وضو کر چنگی طرح، انہیں بعد 2 رکعت نماز پر، اللہ سے کو روزی دے سی، بغیر محنت دے، بغیر کاروبار دے، بغیر دکان بنائے، بغیر مزدوری کیتے. تو ون وضو کر 2 رکعتاں پڑھ، اللہ تے کو دے سی. وہ صحابی تشریف گھن کے انہوں کو یقین ہے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتے انہاں دی گال کوڑی نہیں تھی سکتی. یہ سچ ہے. حضور نے فرما دیتے ہر صورت پورا تھی کے راسی. وہ تشریف گھن کے وضو کیتا، نماز پڑھی، انتظار بیٹھے رہ گئے، کچھ نہیں آئی.
گھر ایک بندہ بیٹھے ہر شے خالی ہے کھاون دا ٹکر کوئی نہیں ایک بھورا نہیں پیا اٹے دی چونی نہیں پئی اور نبی نے فرمائے وان تک اللہ دے سی وہی یقین تے بیٹھے کہ اللہ دے سی اے نبی دے اتے یقین اے نبی دے اتے اعتماد نبی دے اتے ایمان کامل حضور دی بارگاہ حاضر تھے یا رسول اللہ میں نے تارے حکم دے مطابق یہ وضو کیتے ایک گال ذہنے سے رکھا ہے میرا وضو نہیں صحابی دا وضو ہے یاد رکھا ہے میرا وضو نہیں صحابی دا وضو ہے نبی دے تربیت یافتہ جنہاں نے نبی کو وضو کرن دا طریقہ سکھے انہاں دے وضو اچ کمی نہیں تھی سکتی انہاں دی نماز اچ فرق نہیں آ سکتا انہاں دے روزے زکاتاں اچ فرق نہیں آندا عملاں اچ فرق نہیں آندا انہاں کو نبی نے اعمال کرنے سکھائے انہاں نے نبی دے عملہ دے مطابق اعمال کو کیتا اور نبی کو انہاں اعمال دی صحت دے اتے تصدیق حاصل کی تھی کہ تمہارا عمل ٹھیک ہے صحابی حضور دی خدمت حاضر تھے یا رسول اللہ میں تے سارا کچھ کر رہا ہوں خالی ہاتھاں والی کچھ نہیں ملا آپ نے فرمائے تیرے عمل اس کوتاہی تھی سکتی میرا رب تے کو رزق دے سی میرا رب تے کو رزق انہا وعدہ ہے کوئی نہ رب دا وعدہ ہے کوئی نہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللہ نے فرمائے کائنات دے ہوتے انسان کیا کوئی ذی روح کوئی جاندار ایسا نہیں کہ انہیں رزق دے وعدہ اللہ دے کوئی اللہ دینا پہ جرا خدا کتے کو دینا پہ سور کو دینا پہ انسان کو نہیں دے سی یقین دی کمی ہے یقین دی کمی ہے اللہ دے سی صحابی واپس چلے گئے حضور نے فرمایا تیرے عمل اس کمی تھی سکتی ہے کہ کہیں کوتاہی رہ گئی ہوئے والمان دوسری دفعہ ول تشریف گھن گئے وضو کیتا نماز پڑھی انتظار کیتا کچھ نہیں آیا تیسری دفعہ ول عمل دہرایا اور وہ دروازے اتے دستک تھی کہیں نے آ کے دروازہ بجایا کنڈی کھڑکئی بارو گئے ایک بندہ کھڑو تھے اجنبی ہے جان پہچان کوئی نہیں مونے اتے انہیں گٹو چاہتا ہوئے انہاں کہ تیرے واسطے ہدیہ ہے قبول کر اللہ دے دے رزق دا وعدہ ہونا ہے نکلو میدان اس کوشش کرو ہمت کرو ہی معیار تک پہنچنے واسطے بڑا تقوی چاہیے بڑا تقوی چاہیے بڑی ہمت چاہیے ہی میں نہیں ملتا ہی اللہ گھر بیٹھے دیں دے جرا ہدیہ آندے نا کہیں پاسوں اللہ بھیجے دے اندے دل وچ اللہ پہندے کہ ون کے وہ کو ہدیہ دے کیا وہ اپنی مرضی نال نہیں آندا اللہ سبحانہ وتعالی نے نظام بنائے کائنات دا رزق اللہ دے ذمہ اللہ عطا فرمے نے حلال کماؤ رزق حلال کماؤ اللہ دے سی برکت بھی دے سی انشاءاللہ انبیاء دی سنت دی تجارت ہے پیسہ کما کی دے ہون مالی عبادت زکوٰۃ ادا کرو عشر ادا کرو صدقہ و خیرات کرو غریبہ مسکینہ اتے خرچ کرو اللہ فرمائے دے تو کو میں لیتے میرا حق تسا دیو تو کو میں لیتے ہون میرا حق تسا ادا کرو جرا رب دا حق ادا نہیں کرے دا ان دی زندگی کے چین اور سکون کوئی نہیں بالکل سکون کوئی نہیں مالج برکت کوئی نہیں یہ جرا اتنا پیسہ اتنی گڈیاں اتنی کوٹھی اتنے بنگلے یہ سب نظر آنا پہ ہوں دے سمن والا بندہ رات گولیاں کھا کے سمجھے ہوں دے سکون کوئی نہیں اور دیہات دا غریب مسکین رزق حلال کماون والا تھوڑی کھاون والا تھوڑا بچاون والا رات دا سر دے اتے سر رکھ کے سمجھے سکون دے نظر آندی آندی ہے کہ نہیں آندی کچا کوٹھا ہے بجلی کوئی نہیں سہولیات کوئی نہیں لیکن وجود دے اندر صحت بھی ہے بیماری بھی کوئی نہیں صحت مند بھی ہے اور اللہ دی نعمت بے پناہ ہے اللہ عطا فرمائے دے وجہ کیا ہے کہ رب دا حق ادا کریں میرا ایک دوست میں انہوں واقعہ کئی جاتے سنیں دا
بطور فخر دے دنیا دار آدمی ہے بے شک ہو، لیکن سارے بزرگاں دی صحبت باون دی برکت ملی، اندھے پیو نے اندھے ذمہ تعلیم مکمل کرن دے بعد زمین لا دیتی کہ پتر ان پڑھ کے دی زمین اپنی آپ سنبھالو، ذمہ دار نہ بالے۔ آکھن لگا میں ایک دن تنہائی بیٹھے بیٹھے رب نال ایک وعدہ کیتا، میں کہ اللہ سیاں تیرا حق میں نہ رکھے سا میرا حق تو نہ رکھی، جٹ کی گال رب نال دو لفظ ہے وعدہ۔ اللہ سیاں زندگی پہلی دفعہ زمین دی وہی شروع کرنا پیا، ہن تھوڑی کالج دھکے کھا دیں، یونیورسٹی دھکے کھا دیں، پڑھتے رہ گئے انگریزی تعلیم، لیکن دین دارہ نال باون دا یہ اثر تھے کہ انہیں پہلی دیوار رب نال وعدہ کیتے، اللہ سیاں تیرا حق میں نہ رکھے سا میرا حق تو نہ رکھی۔ وعدے آج تھوڑی نقصان نہیں تھیا، آج تھوڑی نقصان نہیں تھیا، بعض اوقات منافع نہیں بھی آنا تو خرچہ پورا تھی بھی نہیں نہ بچے برابر تو تھی گیا، گھاٹا تو نہیں آیا نا۔ یہ ہے اللہ نال کیتا ہویا وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے دا پاس رکھیں دے، اللہ اپنے وعدے دا پاس رکھیں دے، وعدہ پورا کریں دے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کریں دا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ دی خلاف ورزی نہیں کریں دا۔ بدنی عبادات دنال مالی عبادت ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، صدقات و خیرات کرو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب۔ قرآن نے مصارف بیان کیتے ہیں، مصارف بیان کیتے ہیں قرآن نے، کنہ کنہ کو زکاة لگ دی ہے، انہاں کو نہیں جڑے رمضان لینا بنا کے کاروبار کریں دیں زکاة گھنن دا، گھر سارا کچھ موجود ہے، پورے پورے خاندان صرف منگن دے ہوتے بیٹھن تھے، اور آپ صاحب نصاب بن گئے، بینک بیلنس ان پہ انہاں دے، سویر کل ٹر دن شام توڑی پوری مارکیٹ پھر کے آنے صدقہ خیرات زکاة صدقہ خیرات زکاة وصول کیتا، شام کو 10-12 ہزار کٹھا بنا کے دا، جرا بندہ روز 10-12 ہزار ایک خاندان کمیدہ کھڑے، وہی حالی مستحق ہے، انہاں غیرت ختم تھی گئی ہے، حیا ختم تھی گئی ہے، شرم ختم تھی گئی ہے، انسان بے حیا بے غیرت بن ونجے، عربی دا مقولہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا مک ونجے مر ونجے، جو ودا مرضی کر تیری مرضی ہے، کوئی نہیں پوچھتا، آزاد ہے، نہ خدا دی پرواہ ہے، نہ رسول دی پرواہ ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی تمیز ہے، سب کچھ تو آزاد تھی ہے۔ ایویں دین نے فرمائے مالی اور بدنی عبادت دا بھی اہتمام کرو، جنہیں بندے دا ہوتے حج فرض تھی گئے، اللہ نے مال لیتے، ہمت لیتی ہے، طاقت لیتی ہے، سارے ہاں ایک رواج بن گئے، ایک ذہن سے گال بہ گئی ہے، اسے جوانی حج کیا کرنے، حال باقی کم نہ بیڑو وال بان کے بڑھے پہ دیکھ سو، عبادت جوانی دی ہوں دی، عبادت جوانی دی ہوں دی، اور حج مشقت والی عبادت ہے، اللہ نے جب توفیق دیتی ہے کوشش کرے حج دی تیاری کرے، اگر فرض ٹھیک ہے تو یہ فرض کو پورا کرنا چاہیے، فرض معاف نہیں ہوتا۔ ان بعد حقوق العباد، حقوق العباد اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک دے ماہ سوا ہر چاہ معاف کر دے جو رب دے متعلق ہے۔ نماز نہیں پڑھتا کوتاہی کریں دے، اللہ دے میرے کو اج دوبارہ آمن نے توبہ کرے میں معاف کر دے سا، آج توبہ کرے معاف کر دے سا، بشرطے کہ توبہ کرے، ایویں نہیں کہ سویرے نماز نہ پڑھی شام کو معافی مانگی دی معلوم ہے دوں خدا ہے مذاق نہیں، خدا ہے مذاق نہیں۔ فرمایا کہ حقوق العباد کا خیال کریں، اللہ تمام تر قدرتاں دا مالک ہے کوئی نہ، ساری قدرتاں ہیں کوئی نہ،
چاہے تو میری توری طرفوں بھی معاف کر سکتے نہیں کر سکتا اپنے حقوق تو معاف کریں دے اگر کہیں نے میرا حق کھس کی دے میرے تے زیادتی کی تھی میرا نقصان کیتا اذیت پہنچائی دل آزاری کی تھی تکلیف لی تھی کیا رب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر سکتے کر سکتے لیکن رب دا قانون نہیں رب دا قانون اللہ سے قانون ہے بنائے کہ جینی دل آزاری کی تھی تکلیف پہنچائی قیامت علی نوار او مگر معاف کرے سی تا کرے سی ورنہ جہنم میں جو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس سے صحابہ اکرام کو پوچھا اے رساؤ مفلس کون ہے مفلس سارے پاسے بھی عام طور تے لفظ استعمال تھی دے جن کو کشا نہ ہو بالکل فقیر مسکین آدمی کچھ کوئی نہیں ہوں دے کوئی صحابہ نے ایو جواب آج کہ یا رسول اللہ مفلس ہوئے جن کو مال نہ ہوئے پیسہ نہ ہوئے غریب آدمی حضور نے فرمایا نہیں مفلس او نہیں آج کہ یا رسول اللہ تسا سا کو سمجھا رہے ہو کون ہے سا کو تو یہ پتا ہے تسا فرما رہے ہو کون ہے حضور سے ارشاد فرمائے مفلس او ہے جنہا کل قیامت دلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ حاضر تھی سی قرآن چاندے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قیامت الریوار مال اولاد جائیداد اقتدار ایک کوئی شے کم نہ آسی الا من اتى الله بقلب سلیم جلا اطمینان قلب نال قلب سلیم نال اللہ کو راضی کر کے جلا بندہ آسی وہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نفس مطمئنہ جائے حقوق اللہ بھی پورے کیتے حقوق العباد بھی پورے کیتے رب بھی راضی رب دی مخلوق بھی راضی ہوئے حضور نے مفلس او ہے قیامت علی بار ایک بندہ آسی انہیں کہیں دا مال غصب کیتے کہیں کو مارے کہیں دی زمین کھس کی دی کہیں دی دل آزاری کی تھی نقصان پہنچایا حق تلفی کی تھی قیامت دی دیوار اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن اس کیا آندے یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا انسان قیامت دی دیوار جانورہ کو دیکھ سی انہیں تو حساب تھی سی یعنی کہ انسانوں دا حساب تھی انہیں میزان انہا واسطہ بھی قائم تھی سی میزان پرندے واسطہ بھی قائم تھی سی حدیث چاندے کہ اگر سنگری بکری نے بغیر سنگری بکری کو مارے تو قیامت دیوار اللہ اوکو بھی سنگ دے سی اوکو مرے سی بدلہ تھی کہ دوئے مٹی مٹی تھی ویسے قرآن دی آیت ہے آیت ہے قرآن دی کافر جڑے اپنا انجام دیکھ سی کہ میرے نال کیا بڑھ دی پئی ہے سامنے جہنم ہے میرے اعمال کوئی نیکی کوئی نہیں سب تو بڑا گناہ شرک دا موجود ہے شرک آ گیا باقی ساری نیکیاں ختم ان جتنا مرضی لوگوں کو جتنا مرضی کھواوے پیواوے اخلاق عالیہ دا مظاہرے کرے مرزائی رافضی یہودی سکھ ہندو جتنے باطل مذاہب دے لوگ اور پاکستان دے اندر موجود انہ دے ماتحت کم کرنے والے این جی اوز اور انہ دے پروردہ لوگ یہ سارے دے سارے عوام الناس کو گمراہ کریں دیں ٹی وی دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے دیگر وسائل دے ذریعے کہ جناب دیکھو کافر ہے پیا کتنا چنگا ہے کافر ہے کتنا چنگا ہے کافر ہے کتنی خدمت کریں دے لوگوں کو پیسہ دینا پہ مال دینا پہ تعلیم دینا پہ خدا دا باغی تھی کہ چنگا کی تو تھی سکتے جنہا خدا دا باغی ہے رسول دا باغی ہے میں کو تاکو اگر پیسہ دے دے کہیں مشن دیتا دے دے میرا مخلص نہیں تھی سکتا اگر میں کو تاکو علاج مفت لے دے انہا مشن ہے پیا جناب نگر قادیانیہ دے گھر دے اندر مرزائیاں دے ہسپتالیں مفت علاج کرنے دے بعض مسلمانہ دے انہوں دے پیچھے مشن موجود ہے انہوں کو مرزائی بڑھاؤ رافضی
سبیلا لیندن روٹی کھویندن ہسپتال مختلف تنظیمہ انہیں دے روٹی پچیندن مریضاں کو بیماراں کو پریشان حالاں کو نتیجہ کیا ہمدردیاں سمیٹ کے انہوں کو رافضی بنے دیں ایمان تے حملہ ہے ایمان تے اتے حملہ ہے پیا دو ٹائم دی روٹی دا انسان بھکا ہے مر ویسین دے بغیر نہیں مردہ بالکل نہیں مردہ خدا دیسی سکا ٹکر کھا کے گزارا کر گنو ایمان دا سودا نہ کرو ایمان دا سودا نہ کرو انہا این جی اوز دے تحت چلن والے ادارے کو مال روٹی کپڑا مکان یہ سب کچھ گھن کے ایمان دا سودا کرنا دنیا آخرت دی خسارہ ہے دنیا آخرت دا خسارہ ہے پیا حضور علیہ السلام فرمایا کہ قیامت دی دیوار بندہ آسی انہیں لوگوں دا حق مارا ہو سی نقصان پہنچایا ہو سی مال غصب کر کے دا جائیداد لوٹ کی دی بھینی دا حق کھا گیا جی دیاں دا حق نہیں لیتا انہوں کو وراثت نہیں لیتی ایسا پرایا مال اڑے ویسی پیا میری زمین ان تے ونے پئی خدا کو پتہ کیا نہیں کہ زمین تیری ہے کیا انہوں دی ہے خدا کو پتہ کوئی نہیں جائیں قانون بنائیں پورے دور رکھو قرآن کریم نازل فرمائیں پوری تفصیل بتائیے وراثت دے احکام کیا ہے وراثت کیا ہے مال کیندی ملکیت ہے کہیں لیتے تو جو جمع ہوئے تھے زمین نال گن کے آیا ہمیں تیرے کول کتوں آئی زمین تیرے کول زمین کتوں آئی تیرے پیو نے کمائی چلا گیا سنا نہیں واقعہ تیرے پیو نے کمائی نا وہی چلا گیا قبر ہے چھوڑ گیا نال کیا گھن گیا دعا کرو قبر دا ٹکڑا مل منجے جی ایسے لوگ ڈٹھیں ایسے واقعات سنیں کہ زمین نہیں قبول کریں دی خدا دے باغی کو خدا دے منکر کو رسول دے منکر کو صحابہ دے منکر کو زمین قبول نہیں کریں دی لوگوں دا حق غصب کرنے والا زمین قبول نہیں کریں دی کو دفن کرنا عذاب بنویں دے لوگاں نے زمین دے اتے تابوت رکھ کے اتے کوٹھا بنا لیتے زمین دے وچ جا نہیں ملی کو حقیقت واقعات موجود ہیں خدا ہی وقت کو بچاوے ہدایت دے اتے قائم رکھے دین دے اتے عمل کرنی توفیق عطا فرماوے حضور نمایا کہ آسی قیامت دی دیوار میزان قائم تھی سی رب دا میزان ہے یہ سارے ترازو نہیں کہ ریڈی والا جڑا ہے ام تلین دے ہے کم تلے بدھا ہوں انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا کہیں کو اتنا وزن تو میں گول کر گندہ نہ ہو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ میں نے فرمائے نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بخاری سے یہ حدیث ہر مدرسے دے اندر آخری نوہار پڑھائی ہوئی تعلیم دے دورانی دے آخری نوہار ہے ختم بخاری ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ اعمال نہیں اقوال دا بھی وزن ہے لوگ آدھیں صحیح اللہ سے انہیں عملہ دا وزن کیویں کرے سی میری گفتگو بول دا وزن کیویں تھی سی آج دے زمانے ہوا دا وزن ہے کتنی رفتار نہ ٹردی پئی ہے بارش تے ہے کتنی رفتار نہ لاندی پئی ہے بخار دا وزن کرے دیو کتنا ہے پیا کیویں کرے دیو یہ سارا کچھ غیر مرئی ہے یہ اگر وزن تھی سکتے کیا اعمال و اقوال دا وزن نہیں تھی سکتا تھی سکتے خدا دی دتی عقل نال بنا کے سارے میٹر زلزلہ آندے کتنے ریکٹر سکیل دے ہوتے زلزلہ ہے کتوں شروع کینا ہے کیڑا ہوندہ مرکز ہے یہ سارا کچھ سارے ہیں خدا کو ایک قدرت کوئی نہیں خدا دے باغی منکرین خدا اے دہریے لوگ دین دے باغی اے یہ جو اشکالات پیدا کریں دیں اور صحیح کتا عملہ دا وزن تھی سی میں نماز پڑھی دا کیا وزن ہے پیا حضور نے فرمایا جائے نماز قبول ہے وہ سبز کپڑے ولیٹ کے آسمان توڑی ویندی ہے اللہ قبول کریں دے اور جری قبول نہیں وہ کالے کپڑے ولیٹ کے واپسی منہ تے مار دیتی ویندی قبول نہیں تھی نہیں وزن ہے نا حیثیت ہے ہوں دی حضور فرمایا آسی انہیں کہیں حق مارا ہوئے زمین کھسی ہوئی وراثت نہیں دیتی جی دھیاں کو وراثت نہیں دیں دے
بھیڑی کو وراثت نہیں دیں دے حق مار گن دے انہوں دا صدا کہیں رامنا ہی دنیا دا ہوتے آج زمین ہے انہیں تو حرام تا کھا گن سے انہیں تو پیسہ کما گن سے حرام دا لیکن ہے کہ کل قیامت دے دیوار خدا کو کیا جواب لے سے قبر اس کیا جواب لے سے حشر اس کیا جواب لے سے یہ زمین اتا کہنا آسی قبضے ختم ہون ایوار کیا ہو سی ہون ایوار بھی جرا انسان دنیا کوڑ مرے نے اتھا ہی کوڑ مارن دی کوشش کرے سی اتھا ہی کوڑ مرے سی ایسی گندی عادت اتھا پہ ہوئے سی قیامت دی دیوار بھی کوڑ مرے سی اللہ سے فرمے دے نہیں آج انہا منہ بند کر دے سا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم جی زبان بند تھی ویسی زبان کو علاوہ دا حق کوئی نہ ہو سی اجازت کوئی نہ ہو سی بند حد کو زبان ملتی تو رسا انہوں کیا کی تھی حد بولے سی سورہ یاسین ہے حد کو زبان مل سی تو نسا تیاں کیا کیتے کیا کو مارے کہنا مال لٹے موئے پیو دے انگوٹھے لا کے تیاں کیتے نے سارے کام تھی نا پہ ماں مری پئی ہے بھراوہ دا حق بھینی دا حق گھنن واسطے ہوں موئی ماں نے انگوٹھے لوا دیتے زمین دے اتا قبضہ کر گیا کیا یہ زمین کتنے سال باقی رہے ویسی 10 سال 5 سال ایک گھڑی دا ایک پل دا احساس کوئی نہیں اندازہ کوئی نہیں کتنا کھڑا میں انہیں ہوا نکل گئی ختم روح لطیف ہے انہیں نکل گئی ختم وجود تو بیکار ہے یہ وجود حرکت ہے کچھ اگر یہ گفتگو تھی نہیں پئی ہے یہ کوئی حرکت تھی نہیں پئی ہے یہ روح دی وجہ کو لوں ہے روح آج نکل میں وجود بیکار ہے پیا کیا حیثیت ہے جتنا مرضی شان و شوکت والا انسان ہوئے بالکل بیکار تھی ویسی کہیں کم تا نہیں حقوق العباد بڑی اہم چیز ہے حضور نے فرمائے اللہ سے انہیں حق دیویسی لوگوں کو انہیں کولو انہیں نام اعمال نیکیاں بھی ہو سن برائیاں بھی ہو سن فرمایا کہ انہیں کولو مطالبہ کرن والی ایک لمبی فہرست ہو سی یا اللہ انہیں میرا مال کھس گیا یا اللہ انہیں میرا فلاں نقصان کیا یا اللہ انہیں میں کو یہ نقصان پہنچایا یا اللہ انہیں میں کو یہ نقصان پہنچایا میرا حق میں کو دیواؤ اللہ سے فرمائے سن ٹھیک ہے آج مال دے بدلے مال نہیں زمین دے بدلے زمین نہیں دل آزاری دے بدلے دل آزاری نہیں تمام نقصانات دے بدلے ہوں قسم میں نقصانات نہیں بلکہ اج تبادلہ اعمال دے ذریعے تھی سی اج عملہ دے ذریعے تبادلہ ہے اور قیامت دے دیوار ہی عمل دی قدر محسوس تھی سی کہ عمل کیا قواد ہے نماز دی قدر کیا ہے اخلاق دی قدر کیا ہے حسن معاشرت دی قدر کیا ہے اچھے بول دی قدر کیا ہے احسان دی قدر کیا ہے یتیم دی پرورش دی قدر کیا ہے یہ ثواب کل قیامت دی دیوار پتہ چلے حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم دی پرورش کرنے والا کل قیامت دی دیوار ای میں ہو سوں ای میں کر کے فرما ای میں ہو سوں ای میں دو انگلیاں نیڑے ہیں نا میں تو ای میں کھڑوتے ہو سوں اتنا بڑا مقام مل سی تو کم بھی تو بڑا ہے نا مال نظر آنا پہ یتیم ہے یوں سرتے کوئی نہیں مال انہیں کولے قبضہ کرا ہاتھ مارا ہی کو بھکا کے پرا سرتا جان چھڑاوے سارے مال سے قبضہ کر گنا آپشن تو موجود ہے نا لیکن وہ نہیں کریں دا انہیں مال دا بھی تحفظ کریں دے انہیں زمین دا بھی تحفظ کریں دے اور اکو پال پوس کے وڈا کر کے جوان کر کے زمین نہ پترے تیری زمین تیری عمارت گئن معمولی کام نہیں کوئی چھوٹا کام نہیں ہے فرمایا کہ جرا بندہ ایک کام کرے سی میں قیامت دی دیوار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یتیم دی پرورش اور کفالت کرنے والا ای میں کھڑوتے ہو آپ نے فرمایا ہوں نیوار بدلہ اعمال دے ذریعے تھی سی انہیں ظلم کیتے ان دے بدلے ان دی نیکیاں ہوں دے کھاتے وچ فرمایا ای میں مطالبہ لوگ کریں دے ویسن ان دے نیکیاں ہوں دے بدلے انہاں لوگوں کو مل دے ویسن حتیٰ کہ ہی بندے دے کول نیکیاں ختم تھی ویسن اللہ اکبر استغفر اللہ اعاذنا اللہ من ذالک اون بندے دے کول نیکیاں ختم تھی ویسے اجن انہیں کولو مطالبہ کرن والے تے اپنا حق گھنن والے لوگ باقی ہو سن اللہ فرمائے دے بھل دیون دی شاید باقی نہ ہو سی انہیں کول
انہا متبادل حل اے ہو سی کہ وال جیڑے جیڑے بندے دا انہیں حق دیونے اون بندے دے گناہاں وچوں گناہ چاہ کے انہیں گھٹا دے سو انہیں بدا دے سو. انہیں پلے کیا رہ گیا پیچھا؟ جنت منن دا حقدار رہ ویسی کتھا رہ ویسی؟ اے ہے مفلس جڑا قیامت دے دیوار پریشان حال ہو سی، جیڑی دیوار سوائے اللہ دے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اور سفارش دے کوئی کم نہ آسا. شافع محشر حضور ہیں، حضور شافع محشر ہیں. سبحان اللہ. آخری حدیث سنا کے گال ختم کریں نا. اللہ صاحب کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دی دیوار اللہ جل شانہ انبیاء واسطے مختلف نشستہ مقرر فرمائے سن جنت دے اندر. انبیاء اپنی اپنی نشستہ ہوتے جلوہ افروز تھی ویسن. ان دے بعد میں محمد دی واری آسی اللہ فرمائے سی تواری نشست ہوئے اتھا باہو. میں ہوں نشست نہ باساں، ہوں کرسی دے اتے ہوں مسند دے اتے میں نہ باساں، بلکہ اللہ سے کو درخواست کرے سا یا اللہ میری امت دا کیا بن سی. اگر میں جنت دی نشست بہ گیا میں چلا گیا میری امت پیچھے رہ گئی سی. یا اللہ پہلے میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما. اور امت کون؟ کیڑی امت؟ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میرا دل آدھے کہ میں اپنے احباب اپنے دوستاں کو ملا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تارے ایسا دوست نہیں، ایسا تارے دوست نہیں؟ حضور فرمایا نہیں، تسا میرے ساتھی میرے صحابہ ہو، میرے دوست اور میرے احباب او ہیں جنہاں نے میرے کو ڈٹھا نہیں لیکن میرے ہوتے ایمان گھنا ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. فرمایا جنہاں نے میرے کو ڈٹھا نہیں لیکن میرے ہوتے ایمان گھنا ہے. اور ایمان دا مطلب نبی کو مننا تے نبی دی مننا. اساں صرف نبی کو منتے ہیں کہ نبی سے ہی سارے ہیں بس، ان دے بعد جو کچھ مرضی کروں وہ ٹھیک ہے. اتنے آیت لکھ دی حدیث لکھ دی تھی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار تے تلے میز دے تلو ہاتھ نہ یارے میں کو چاہ دے پیسے دیتی من. یہ نال چلتا بے. دفترہ دے بعد میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے بینر لگا رہے تھے الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں. اور وہ بینر دے تلے بے کے چل دی پئی چاہ دے پیسے دے یار وہ مٹھائی دے دیتی من. اے حال بخشش تھی ویسی کتنا تھی جڑا بندہ بے دلی نالے سارا کچھ دے کے بیندہ پہ نا ان دی رضامندی کوئی نہیں. وہ سمجھتا پہ کہ رشوت ہے، وہ سمجھتا پہ کہ حرام ہے، وہ کو پتہ ہے ناجائز ہے. وعدے نہ دیوا میرا کم نہیں ٹوٹتا کیا کرا. نظام ایسا بنا دیتے، جکڑ بندی ایسی کر دیتی ہے تو ٹوٹ نہیں سکتے. حضور نے فرمائے کہ میں قیامت دی دیوار ہوں میرے تئیں اپنی نشست دے اتر نہ باساں جے توڑی میں اللہ کو لوں اپنی امت دے افراد دی شفاعت اور مغفرت دی درخواست نہ کر دے ماں. اللہ میری شفاعت قبول فرمے سی. اور آخر اس میں کو دسایا ویسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے توڑی امت دے سارے افراد دی مغفرت کر دیتی، سارے کو بخش دیتے. لیکن دوستو بھائیو بزرگو آخری گال ول وہ ہے یہ شفاعت بھی عمر کم آسی جڑ لے اللہ سبحانہ وتعالی دی اجازت ہو سی. اللہ دی اجازت جن جن حق کے چھے ہونے ان حق شفاعت قبول. حقوق اللہ اور حقوق العباد دوہاں دے پورا کرن دی فکر کرو، محنت کرو، کوشش کرو. اللہ سبحانہ وتعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.